نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له صدق اللہ العظیم۔ یہ وادی جس میں نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے جو انتہائی عظمت، رفعت اور شان و شوکت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں دنیا کے کونے کونے سے، ہر خطے سے، ہر شہر سے، ہر ملک سے، ہر جزیرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دیوانہ وار ہو کر، مستانہ وار ہو کر، پروانہ وار ہو کر، کہ جن کے سینے لا الہ الا اللہ سے منور ہوتے ہیں، توحید کے گن گاتے ہوئے مرکز وحدانیت یعنی بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حج یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی طرف منسوب ہے۔ اگر میں حج کر رہا ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، اور جناب مقام ابراہیم جسے مقام ابراہیم مصلی کہا گیا، وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوں، پھر وہاں 3 چکر کے بعد دوڑ رہا ہوں، یہ سب کا سب آب زمزم کا پانی پینا، مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر طواف وداع کرنا اور طواف زیارت کرنا، یہ حج کے تمام مناسک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام کے تمام حسن و جمال عبادات کا اسی میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ حج عاشقانہ عبادت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کہلاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ عظمت اور فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں امتحانات سے نوازا۔ جب وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، پہلا امتحان 80 سال یا 120 سال کی عمر میں ان کو بیٹا ملا، حکم ملا کہ ان کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک وادی ہے مکہ کے اندر، وہاں چھوڑ دو۔ حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہے کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بیٹا بڑے عرصے کے بعد ملا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہاں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میں بھی اس پہ رضامند ہوں، لے جاؤ جہاں مرضی لے جاتے ہو۔ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، یہ اللہ کے تعمیر کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے وہاں گھر سے نکلے۔ اب دیکھیں، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا اسماعیل بھی پیغمبر ہے، باپ بھی حلیم ہے، بیٹا بھی حلیم ہے، باپ بھی عظیم ہے اور بیٹا بھی عظیم ہے، مستری بھی باپ ہے اور آگے مزدور بھی پیغمبر ہے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے باپ کو بھی کتنی عظمت عطا فرمائی اور بیٹے کو بھی کتنی عظمت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا تو فرمایا کہ اللہ آپ کا گھر تعمیر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں اس پتھر پر کھڑے ہو کر، جس پر تو نے کھڑے ہو کر میرے گھر کو تعمیر کیا، یہاں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کو خطاب کر کے کہو، آواز لگاؤ کہ اے لوگو آؤ حج کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے گھر کا بندوبست کر دیا ہے، اس کا گھر تعمیر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری اس آواز کو کون سنے گا؟ میری آواز تو لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگانا تیرا کام ہے، اور تیری آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ میرے رب کا کام ہے۔
اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تیسرا امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو لٹا رہا ہوں اور آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے تیار ہو۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس کی ہے، لٹاؤ مجھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھو بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اور بیٹا اسماعیل اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ اب چھری کا کام تو کاٹنا ہے، یہاں اسماعیل پہ چھری نہیں چل رہی، چھری یہاں نہیں چل رہی، آگے پیچھے چھری چلتی ہے لیکن اسماعیل کے گردن پہ نہیں چل رہی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی اور کا حکم نہیں۔ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جانور آسمان سے اتارا۔ اب جو جانور زمین پر اترا اس پہ چھری چلا رہے ہیں، وہ چھری جو اسماعیل کے گردن پر نہیں چل رہی تھی اب اس جانور کے گردن پر چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ نمرود کا مقابلہ کرو، وہ میری وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے۔ نمرود نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے بلکہ ہم آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال، میں تجھے تو رب مانتا ہوں۔ جب اس کے پاس جواب نہ آیا، اس نے اپنے سپہ سالاروں اور فوج کو حکم دیا کہ ان کے لیے آگ جلائی جائے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود نے 40,000 فوجوں کو اکٹھا کیا، 40,000 آدمیوں کو حکم دیا لکڑیاں جمع کریں۔ وہ 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر آگ جلائی گئی۔ پھر 400 آدمیوں کی طاقت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب ابراہیم آگ میں ابھی آئے نہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، جس میں تیرے اندر کوئی شخص جو آ رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نسل سے میں نے ہزاروں پیغمبروں کو پیدا کرنا ہے، اور ان کے بیٹے کی نسل سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیدا کرنا ہے۔ آگ قلنا یا رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو سلامتی والی ابراہیم کے لیے بن جا، ٹھنڈی بن جا، رحمت والی بن جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ جس رسیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس آگ میں جلایا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، وہ ساری رسیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام 3 دن، بعض روایت میں آتا ہے 10 دن، بعض فرماتے ہیں 40 دن تک اس آگ میں بیٹھے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا۔ آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، یہ اتنا دن آگ میں بیٹھے رہے، آگ نے نہیں جلایا، یہ میرے رب کا حکم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ میرے پیغمبروں نے دین کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو امت تک پہنچایا، انہوں نے اپنی ہر قربانی میرے راستے میں دی۔ آج میں ان کی مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور فرمایا کہ جس انسانوں نے بھی دنیا کے اندر میرے نبیوں کی بات کو مانا اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت والے جہان میں بھی کامیاب ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کو دیے جانے والے امتحان اور اس میں ان کا پاس ہو جانا، اس عنوان پر بننے والی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔